کہتے ہیں کہ بندہ مر جائے ختم خلاص، کوئی پوچھنے والا نہیں، مر گیا مٹی، نو ٹینشن۔ تو دیکھیں میری بات سنیں، سورت ابراہیم ہے 13واں سپارہ ہے، اس کے علاوہ بندہ 5 نمازوں میں اور نوافل میں پڑھتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام جب بی بی ہاجرہ کو یہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں میں چھوڑ کر جا رہے تھے، اسماعیل علیہ السلام کو اور بی بی ہاجرہ کو، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اے اللہ تم مجھے بھی نماز کا پابند بنا، اے اللہ تم مجھے بھی نماز قائم رکھنے والا بنا، اور میری اولاد کو بھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، ربنا وتقبل دعا، اور ہماری دعا کو قبول فرما۔ اچھا اب اگلی بات سنیے، لوگ کہتے ہیں تم اپنے پچھلے جانے والوں کے لیے دعائے مغفرت کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا یہ ہم خود نہیں کرتے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، ولی والدیہ، میرے ماں باپ کو بخش دے، وللمؤمنین، اور تمام مومنوں کو بخش دے۔ ارے پتہ چلا اس وقت تو ابراہیم علیہ السلام کے ماں باپ ہے ہی نہیں تھے جب یہ دعا مانگی، وہ تو دنیا سے جا چکے تھے۔ پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے کہ جب آپ کے والدین یا بزرگ جب دنیا سے جا چکے ہو تو ان کے لیے دعا کرنا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، آپ کے والدین تو نہیں تھے، تو آپ نے جہاں دیگر دعائیں مانگی، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، اے اللہ میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا، اے اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما، پھر فرما اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، اور تمام مسلمانوں کو بخش دینا جس دن تمام لوگوں کا حساب ہو۔ یعنی مغفرت کی دعا مانگنا یہ کوئی نیا طریقہ نہیں، جب ابھی حضور کی آمد اور اعلان نبوت کا ظہور ہوا ہی نہیں تھا، ابھی کئی سینکڑوں انبیاء آئے ہی نہیں تھے، اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے، یا اللہ میرے آبا و اجداد کو تو بخش دے۔ بات سمجھائی کہ نہیں؟ تو اگر دعائے مغفرت کرنا یہ غلط ہوتا، کسی کے لیے بخشش کی دعا کرنا اگر غلط ہوتا تو کیوں ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کے لیے دعا مانگتے؟ اے ہمارے رب مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، اور سب مسلمانوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ ربنا، ہم ہر نماز میں کہتے ہیں۔ تو بھائی ہم جو ختم کرتے ہیں، ہم جو دعا مانگتے ہیں وہ اپنے سے نہیں مانگتے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہم تو زندہ کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے دعا مانگی تو ہم بھی وہی دعا مانگ رہے ہیں، ربنا اغفر لی۔ ہم کوئی منہ سے ماننے یا نہ ماننے، نماز میں تو دعا مانگتے ہیں کہ نہیں؟ نماز میں دعا مانگنا یہی ختم ہے، یہی سارا کچھ ہے۔ تو یہ جو لفظ ختم فاتحہ تیجہ یہ ساری باتیں آ گئے۔ تو بات کر رہا ہوں کہ اپنے گزرے ہوئے لوگوں کی دعا مانگنا یہ غلط کام نہیں، یہ قرآن و احادیث سے ثابت ہے۔ اور ہم جو دعا مانگتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جب وہ یہ آپ کبھی قبرستان جائیں نا تو قبریں ہمیشہ انہیں کی خراب ہوتی ہیں، آپ گورگن سے پوچھے وہ کہتے جڑے کدی آئے کوئی، وہ کہنے بعد جنازہ پڑھ رہے ہیں گل ایتھوں تک اگے ہے جانے کا کام نہ ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں، یہ جو آپ نے پچھلی بات سماعت کی اس میں ابراہیم علیہ السلام کے والدین گزر چکے تھے، پتہ چلا گزروں کے لیے دعا مانگنا جائز ہے۔ اب یہ سنیے، حضور فرماتے ہیں، یہ رب کا قرآن کہ اہل ایمان کے لیے جو دعا ہم کرتے ہیں یہ حضور کی سنت ہے۔ رب کا قرآن فرما رہا ہے کہ رب نے فرمایا کہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ رب کا قرآن فرماتا ہے اے محبوب
اپنے خاص اور عام مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے دعائے مغفرت کیجیے۔ رب کا قرآن حضور کو فرما رہا ہے کہ بھائی اے میرے آقا، رب کا قرآن حضور کو فرما رہا ہے، رب کا قرآن فرماتا ہے کہ جو آپ کے مومن مرد اور آپ کی مومن عورتیں ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ بھائی اگر حضور دعا کر سکتے ہیں تو ہم بھی حضور کے اس عمل کو اپناتے ہوئے حضور کی سنت ادا کرتے ہیں، ہم بھی اپنے مومن مرد بھائیوں اور مومن بہنوں کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں، ان کے گناہوں کی دعا کرتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے۔ ہم ان کے گناہوں سے جو انہوں نے معاملات کیے تھے ان سے ان کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ بھائی ہمارا اپنا کام نہیں، یہ قرآن و حدیث سے طریقہ ہے۔ مغفرت کی دعا کرنا یہ رب کا قرآن سکھا رہا ہے۔ بھائی انی گل سمجھ آئی جی کہ نہیں لگے تو نا؟ پھر چلو یہ ہوگی نا گل جو سامنے ظاہر مقصد نظر آتا ہے کہ زندہ کے لیے، لیکن یہ اہل ایمان کی مغفرت کے جیتے جاگتے اور دنیا سے جانے کے بعد دعا ہے۔ لیکن اب آگے چلتا ہوں، سورۃ حشر ہے 28واں سپارہ ہے، اس کے اندر رب نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے۔ یعنی جدوں اسی ختم پاک دی محفل چ بیٹھے ہونے ہاں تے کی کہنے ہیں یا اللہ تو سانوں بخش دے تے جدے واسطے اسی بیٹھے ہیں انہوں بھی بخش دے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اب یہ اس آیت کے تحت کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے اللہ تو ہمیں بخش دے، والی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے ہو کے پہلے چلے گئے، ان کو بھی بخش دے۔ گل سمجھائی جی کہ نہیں؟ بھائی ہم ختم پاک میں کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ اے تلاوت بھی اج کیتی ہے، نعت بھی پڑھی ہے، تیرا تے تیرے محبوب دا ذکر بھی کیتا ہے، ہن ذکر دا صدقہ سانوں بھی بخش دے تے ساڈے نال دے لگ دے لگاندے نوں بھی بخش دے۔ بھائی یہ خود نہیں کہتے، یہ اس آیت مبارکہ کے تحت کہتے ہیں کہ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور جو ہم سے پہلے ہو کے چلے گئے یا اللہ ان کو بھی بخش دے جو ہمارے بہن بھائی۔